اس قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول، خاندان کی نسل ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک ان کے گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کی بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ سے عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی گود اولاد جیسی نعمت سے بھری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے عورتوں کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگے کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کی ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، جن میں سے سب سے پہلے عورت وہ ہے جس کی رحم ابری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہدانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے ہم بستری کیا جاتی ہے تو اس کی سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری وہ عورت جس کی رحم میں ہوا بھری ہوتی، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کی جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگت اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان جیسی عورتوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ان کی جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کی بچہ پیدا نہیں ہوتی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ایسی عورت جس کی رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے بعد ہی حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو عشق دورے پڑتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامات ہو ان میں بے اولادی کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے، جن کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کی سینے میں درد رہتا ہے، اور آخری نشانی جنات کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر عذاب کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں، اور اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اسے دوسری عورتوں کی طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں آنے والے ان 5 عورتوں کا بتایا گیا۔ آخر ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ ناظرین، بانجھپن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھپن ہوتا ہے۔ بانجھپن سے مرد اور مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ سو میں تیرے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حملہ نہیں ہو پاتی۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھپن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ بانجھپن کے 1/3 سے زیادہ
مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کی سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند سپرم نہ بننا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتی، یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتی۔ مرد بچپن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ سپرم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کی مسائل ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل بنتا ہی نہیں۔ مرد کی طرز زندگی انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ اور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ عضو کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہے۔ یہ نشانی بانجھ مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے اندرونی انزال ہو جاتے ہیں۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے اور عضو تناسل سے نکلنے کی بجائے آپ کی مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسے وقت ہوتا ہے جب آپ کی مثانے کے اعصاب اور پٹے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا اور ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد آلودہ پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسی جراثیم بناتا ہے جو اس کی سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے اکثر عورتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجروب قرآنی وظیفہ بتاتا ہوں، جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہوں، ڈاکٹروں، حکیموں سے عاجز آ چکے ہوں۔ ان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارک کا وظیفہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کرے۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اولاد نارینہ پیدا ہوں گے۔ اور وہ قرآنی آیات یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھا کرے۔ ناظرین، اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے اور صدقہ و خیرات سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نارینہ عطا فرمائے، آمین۔